الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، یہ مجلسیں ہمارے ریفریشنگ کورس ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک مجلس تو میری غائب ہو گئی، اس لیے کہ کل کی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی، بتائیے میں کیا کروں۔ وہ اللہ نے مجھے تیاری نہیں کی، تو اب بہرحال دو مجلسیں رہ گئی ہیں۔ مجلس کے بعد تو سوالات کا موقع نہیں رہے گا، اس لیے کہ نماز مغرب کا ہوتا جائے گا، لیکن آپ تحریر شکل میں مجھے سوال دے دیں گے تو کل انشاءاللہ اس کو میں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ برادران عزیز، یہ بات جو قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے، اسے وہی کہہ سکتا تھا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ جو حضرات جانتے ہیں ایسٹرونومی کو، کاسمولوجی کو، ایسٹرو فزکس کو، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بچے اور جو حضرات ان مسائل سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ آج کی جو علوم فلکیات ہیں، انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کائنات کی حد اگر ہے کہ تو ہم کو نہیں دکھائی دیتی۔ بڑی بڑی پاورفل ریڈیو ٹیلیسکوپس بھی ہم نے دیکھا، اس کی آواز بھی کم کر دی ہے، آواز کم کر دی آواز بہت ہمیں ویسے آپ کی۔ تو اس کائنات کی سرحدوں کو ناپ نہیں سکے اور نہ ناپ سکتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ میں کروں گا کہ مجھے بتایا گیا کہ بچے اسکول اور یونیورسٹی کے بھی آتے ہیں اور ہمارے ممکن بھی ہیں، تو ایسے زبان میں بچوں کو یہ بھی سمجھیں اور وہ بھی سمجھیں، پہلے سننا چاہتے ہیں وہ بھی سنیں، شوق سے تشریف لائیں، یہ اور خوشی کی بات ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، حسین نہ شیعوں کے ہیں نہ سنیوں کے ہیں، تو دونوں ہیں۔ جو حسین کی بات سنیں یا حسین کے جد امجد کی بات سنیں، ان کے بابا کی بات سنیں یا ان کی ماں کی بات سنیں، سب حسین ہیں۔ اب آپ نے ٹوک دیا مجھے تو میرا منہ بدل گیا۔ دیکھیے میں آپ سے ہمیں چاہے بلائیں چاہے نہ بلائیں، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن مجلس میں جو آ جائے، جو بھی آ جائے مجلس میں، وہ ہمارا
مہمان نہیں ہوتا، وہ زہرا مہمان ہوتا۔ میں سب اس کرتا ہوں، بی بی فاطمہ کا مہمان، بی بی فاطمہ کے مہمان کو آپ سمجھا تو سکتے ہیں، ستا نہیں سکتے۔ سمجھانا تو ہر ایک کہا کہ ان کا حق ہے، ہم کو سمجھائیں، ہمارا حق ہے ہم کو سمجھائیں، لیکن ستانے کی اجازت ہے۔ وہ بڑے خلوص سے آتے ہیں، کیسے ان کو ستا سکتے ہیں؟ تو ان سے بھی گزارش ہے، وہ بھی سماعت سنائیں، وہ بھی سوال کرنا چاہیں مجھے لکھ کے دیتے، مگر آگ لگانے والا سوال نہیں، آگ بجھانے والا سوال۔ ایک مرتبہ سلوات لیجیے آپ۔ کائنات ہمارے علم کی حد تک لامحدود ہے۔ لامحدود کائنات وہ ہی پیدا کر سکتا تھا جس کی قوت ایبسولوٹ اور مطلق، وہی آگے بھی میں اس کی تفصیل سے بتاؤں۔ اب اس نے اس لامحدود کائنات پر ہم کو کیا معلوم اس نے کیا کیا پیدا کیا، ہمیں کیا معلوم کیا کیا پیدا کیا، ہم کو خبر ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہ ساری کائنات پر اللہ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری کائنات ہم نے بنائی ہے، اے ہمارے پیدا کیے ہوئے انسان، اگر تو پوری اپنی زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دے تب بھی کم ہے کہ ہم نے تجھ کو سب سے بہتر بنایا ہے۔ اب کہا کیسے بہتر بنایا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کریشن ہے، وہ سب مخلوق ہے، صرف وہ کریٹر ہے، صرف وہ پیدا کرنے والا ہے، صرف وہ خالق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر بنایا، ہم سب میں سوال ہے، سب میں ملائکہ بھی آ گئے، اور چونکہ وہ قرآن میں کہنے والا تھا، اس کا ثبوت اس نے پہلے فراہم کر دیا کہ پہلا انسان جب اس نے بنایا تو ملائکہ سے سجدہ کرا لیا، اسی لیے اس نے سجدہ کرا دیا۔ تو اب وہ ارشاد ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمارا انسان جو ہے وہ ماسٹر پیس ہے، ہمارا شاہکار ہے۔ اس میں مگر ایک مگر لگا ہوا ہے، ایک مگر لگا ہے۔ مگر کیا لگا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس انسان کو جو ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، جب یہ انسان ان صلاحیتوں کو اختیار کرتا ہے تو سب سے بہتر مخلوق ہو جاتا ہے، وہ اگر الٹ دیتا ہے تو بدترین ہو جاتا ہے۔ مگر قرآن امید کا پیغام ہے، مایوسی کا پیغام نہیں ہے۔ لہذا پھر ایک گڑبڑ، اب یہ گڑبڑ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو گیا ہے اسفل السافلین میں گر گیا ہے، وہ بھی مایوس نہ ہو، اس کے بھی دوبارہ اٹھنے کا موقع ہے، ایمان کو اختیار کر لے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ میں ذرا سا عرض کروں آپ کے سامنے، بعض چیزیں جڑواں ہوتی ہیں، پیئر ہوتی ہیں، جیسے سنی حضرات میں تشریف فرما سنے، میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، جیسے ہی کوئی گا لا الہ الا اللہ، ہم انتظار کریں کہ بس محمد رسول اللہ آتا ہے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ ملا ہوا آئے گا محمد رسول اللہ سے، اگر نہیں آئے گا تو کلمہ ناقص ہو جائے گا۔ خالی لا الہ الا اللہ پڑھ کے آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم دو ٹکڑے لازمی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے پورے قرآن کا پڑھ لیجئے، تقریباً 99.9% جہاں بھی عام ایمان کا تذکرہ ہوگا ساتھ میں ملا ہوگا عمل صالح۔ اس لیے کہ اگر ایمان اختیار کر کے انسان بد عمل رہا تو یہ ایمان کی توہین ہے۔ اس لیے ایمان، صحیح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کے کیریکٹر میں ٹرانسلیٹ ہو، اس نے عمل کی صورت میں دکھائی دے، تاکہ دوسرے بھی ایمان کی طرف راغب ہو سکے۔ صلوات پڑھنا منزل پر گر جائے انسان مایوس نہ ہو، رحمت الہی سے ایمان اختیار کر لے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ بھی پوری یاد رکھیے جو قرآن نے بتایا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہگار ہونے کے بعد مایوس نہ ہو، ہم نے ایک مرہم بنایا ہے جو اس غم کو منتقل کر دے گا۔ جس پائے کا تم سے گناہ ہوا ہے اسی پائے کا عمل خیر کرو۔
اسی وزن کا عمل ہے، خیر وجہ اس کو مٹا دے گا، یہ سب اس کے رحم و کرم کے علامت ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسا انسان ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کو ہم وہ انعام دیں گے، وہ ریوارڈ دیں گے، وہ جزا دیں گے کہ جس کا دوسرا سرا ان کو دکھائی نہیں دے گا۔ سنی حضرات تشریف فرمائے، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ سب تفریح مٹا دیجیے، ان کے جلسوں میں آپ جائیے، ہماری طرف سے دعائیں، تاکہ ذمہ دار سنیوں کے منہ سے ہم سنیں کہ سنیت کیا ہے، اور ذمہ دار شیعوں کے منہ سے ہم سنیں کہ شیعیت کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خطاوار دونوں ہیں، قصور دونوں کا ہے، ادھر بھی کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو ہمارے متعلق نہ معلوم کیا کیا ان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو سچ سمجھتے ہیں، اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ پروگرام ہے، سارے سب نہیں، جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو میں اکثر ہوں آپ کے سامنے، جو ہرگز ان میں نہیں پائی جاتی ہیں یا اتنی شدت سے نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ کیوں ہوتا ہے۔ اب آپ نے میرا موضوع بدل دیا، ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ پر۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے، بہت پرانی بات ہے، ہماری پیدائش سے بھی لاکھوں برس پہلے کی بات ہے۔ جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی اور اللہ نے آسمان نشینوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، بھائی شیعہ اور سنی سب یقین رکھیں، میری بات ختم ہو جائے گی، آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر یہ سب آیت نہیں ہے، جہاں آپ کو شبہ پوچھ لیں میں آیت پڑھ دوں گا، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، بہت بچانے کے لیے میں آیتیں قرآن کی نہیں پڑھوں۔ تو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو تم سب کے سب سجدے میں گر جاؤ۔ ملائکہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے تو ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم غیر خدا کو سجدہ نہ کریں، یہ پالیسی بدل کیوں گئی؟ یہ پالیسی بدل کیوں گئی؟ ان کا ہم غیر، وہ بمعرفت ہے۔ کون ہے جو خدا کو سجدہ کرتا ہے مجھے بتائیں؟ سنی کرتے ہیں سجدہ، دیوبندی حضرات کرتے ہیں، بریلوی حضرات کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں۔ خدا کو، اللہ کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدے، بھائی ہم تو ہندوستان سے آ رہے ہیں، ہندوستان میں کوئی لکشمی جی کو سجدہ کرتا ہے، کوئی رام چندر جی کو، رام للہ کو سجدہ کرتا ہے، مورتی سامنے رکھی اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کہاں بیٹھا ہے ہم سجدہ کریں؟ اللہ کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی ذات کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ دور ہے، اور اتنا دور ہے ہماری نظروں سے نہیں، ہماری تصورات کی حدوں سے دور ہے، اور قریب ہے، اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو سجدہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، کعبہ سجدہ ہے کہ غیر خدا ہے کہ غیر خدا ہے؟ کعبہ خدا تھوڑی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کعبے کو سجدہ کرو، اس لیے ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں۔ تمہارے کی بات جانتے تھے کہ اللہ حکم دیا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ نہ کرنا، اس لیے بس ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی حکم خدا کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی حکم خدا کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہم وہ کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، ہم تو اطاعت گزار ہیں، آدم کو سجدہ شروع کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بھائی سنی حضرات بھی امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، کہ نظروں میں بہت اہمیت ہے۔ کسی نے ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو پیدا ہی نہیں ہوتے۔ امام جعفر نے پوچھا کہ شیطان کو کتنے برس ہو گئے تھے عبادت کرتے ہوئے جب یہ سانحہ ہوا؟ امام نے کہا 8 لاکھ برس۔ 8 لاکھ برس سے عبادتیں کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اٹھتا چلا جا رہا تھا، اٹھتا چلا جا رہا تھا، اٹھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ صفوف ملائکہ میں پہنچ گیا، اور ملائکہ میں بھی سب سے پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ لیکن سنی بھی ہوشیار ہو جائیں اور شیعہ بھی ہوشیار ہو جائیں، ایگو پرابلم اتنی زبردست ہوتی ہے، انا، میں
سارے جھگڑوں کی جڑ میں، اس جڑ کی بنیاد شیطان نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، قرآن اب یہاں پڑھ لیتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا انا خیر منہ، انا، یہی انا جہاں آتی ہے وہیں مصیبت آ جاتی ہے۔ کامیاب مومن وہی ہے جو انا کو سلائے رکھے، جو انا کو سلائے رکھے۔ میں آپ بتا دوں، حضور سرور کائنات پیغمبر اسلام تشریف لے جا رہے، دیکھا کہ دو پہلوانوں کو کشتی ہو رہی، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں پہلوان جو لڑ رہے ہیں، کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بڑا ہوتا ہے وہ جیت جائے گا۔ آپ فرمائے تمہاری آنکھوں کو پردہ پڑا ہوا ہے، جو پہلوان دوسرے پہلوان کو پٹک دے گا، نہ پٹکنے والا جیتے گا، نہ پٹکنا کھانے والا ہارے گا۔ کہا پھر کیا؟ کہا کہ اصل پہلوان، سنی سنے شیعہ سنے، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنی نفس کو پٹک دے، جو اپنی انا کو پٹک دے، جو اپنی ایگو کو پٹک دے۔ اس کو پٹکنا سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ 8 لاکھ برس عبادت کرنے کے بعد بھی شیطان اس کو نہ پٹک سکا۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ خیر وہ تفصیلی واقعہ ہے، کہا میرے یہاں سے نکل جا۔ کہا پالنے والے تو عادل ہے، انصاف کرتا ہے، میں نے اتنے برس عبادت کی، اس کا اجر کا کیا مانگتا ہے؟ کہا مہلت۔ کب تک کی مہلت؟ قیامت تک۔ کہا قیامت تک کی مہلت تو نہیں دوں گا، قیامت تک کی مہلت دوں گا تو بہکاتا رہے گا قیامت تک، تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، انجام دنیا کا باطل کو ہو جائے گا۔ ہاں ایک لمبے پیریڈ، ایک وقت معلوم تک کی میں تجھے، وہ اتنی لمبی مہلت ہے، ٹھیک ہو یس آئیے میں اسے مانتا ہوں۔ اب اس نے کہا جماعت پر، اب اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پالنے والے اب میں اس شکست کا بدلہ لوں گا۔ کس سے بدلہ لے گا؟ آدم سے۔ کہا میں آدم کا بدلہ آدم کی نسل سے لوں گا۔ یہ ہماری کیا کرتا ہے بھائی بچے تیرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جہاں شیطنت ہوتی ہے وہاں اصل کا بدلہ اصل سے نہیں لیا جاتا، نسل سے لیا جاتا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، پوچھا اللہ کیسے گمراہ کرے گا؟ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ صراط مستقیم دکھانے کے لیے نہیں، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی صراط مستقیم پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مگر ہدایت کرنے کے لیے نہیں، وہ ہے اسی طرح یہ قرآن کہہ رہا ہے، بیٹا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صراط مستقیم کیا ہے بھائی سنیے حضرات، آپ تشریف رہا اور بھی سننے کو بلائیے، سنے وہ بھی کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط مستقیم قبلہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر۔ اللہ کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ رسول کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رسول کہاں ہے؟ وہ بھی صراط مستقیم بلانے کے لیے ضرور، اللہ بلا رہا ہے ضرور، رسول بلا رہا ہے ضرور۔ آپ کا تشریف فرمائیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ کیونکہ یہی تو میرا کام ہے بھائی، یہی تو میرا کام ہے بھائی۔ آپ پب پہ جائیے،
آپ سنیما جائیے، آپ شراب خانوں میں جائیے، آپ جوئے کے اڈوں پہ جائیے، آپ سیاست دانوں کے گھروں میں جائیے. ہمارے یہاں سیاست دان ہندوستان کی نا، یہاں کی بات نہیں، بھارت کی بات نہیں. سیاست دانوں کے گھروں میں جائیے. کہا میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، میں کیوں جاؤں وہاں؟ وہ تو خود ہی جا رہے ہیں. تو نئی مچھلیاں پکڑنے کے لیے میں وہاں آؤں گا جہاں تازی تازی مچھلیاں آ رہی ہیں. اس کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ اس کے بعد کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین. پالنے والے میں تیری طرف آنے والے سیدھے راستے پر جم کر بیٹھوں گا، اور کوئی مجھے پہچان لے گا اعوذ باللہ کہہ کے ڈیویٹ کرے گا کہ میں اس کو بائی پاس کر کے نکل گا، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. میں سامنے سے راستہ روک لوں گا، پس پشت سے جا کے راستہ روک لوں گا، دہنی طرف سے راستہ روک لوں گا، بائیں. قرآن یہاں پر ہو گیا خاموش. قرآن یہاں پر ہو گیا خاموش. میں ایک بات آپ سے سمجھتا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے دوسرے فرقے والوں کو اپنا عقیدہ خود بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. بجائے اس کے غیر ذمہ دار لوگ ہیں، ہم اپنا عقیدہ خود بتائیں. آپ کے اور ہمارے مولا نے، آپ جن کو چوتھا کہتے ہیں ہم انہیں پہلا کہتے ہیں، فرق کچھ نہیں ہے. فرق اس لیے نہیں کہ هو الاول و هو الاخر، کوئی فرق نہیں. آپ ان کو انہوں نے کہا کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن. جب معاملات میں کنفیوژن ہو جائے، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا حق ہے کیا باطل ہے، وہ اسٹیٹ تو قرآن کے پاس چلے جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اہل بیت کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ. جب قرآن کے پاس جاتے ہیں وہ زبان پہ کمنٹس کہتے ہیں ادھر جاؤ. یہ پلان ہے پورا کہ نہ ان سے بے نیاز ہونے پاؤ نہ ان سے بے نیاز ہونے پاؤ، دونوں کا دامن پکڑے لو. نہ قرآن چھوٹے نہ اہل بیت چھوٹے نہ رسول چھوٹے. تو اب ہم جب قرآن کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اس نے تو یہ کہا کہ ہم سامنے سے بھی راستہ روکیں گے، پس پشت سے بھی راستہ روکیں گے، ادھر سے بھی راستہ روکیں گے، ادھر سے بھی راستہ روکیں گے. میرا دم نکل گیا کہ یہ بدماش کمبخت چت نہیں ہوتا کسی سے بھی، اور یہ ہر طرف سے گھیر رہا ہے، تو ہم جائیں کدھر سے؟ تو ہم قرآن کے پاس گئے یا قرآن نے کہا وہاں جاؤ وہ بتائیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے غیب کا رہ جانا، ایک ہوتا ہے غیب کا کسی مسئلہ سے باقی رکھنا. غیب رہ جانا نفس کی دلیل ہوتا ہے، غیب کا باقی رکھنا مسئلہ ہے، یہ کمال سخن کی دلیل ہوتا ہے. اب یہاں پر قرآن خاموش ہو گیا تو ہم نے کہا ہم بیٹھ جا پائیں گے؟ اس نے کہا جاؤ، ہمارا وارث بھی تو ہے. اب ہم وہاں گئے، ہم نے کہا مولا بتائیے اسے کیسے پیچھا چھڑا ہے بھائی؟ تو سامنے سے بھی راستہ روک رہا ہے، پیچھے سے بھی راستہ روک رہا ہے، ادھر سے بھی راستہ روک رہا ہے، ادھر سے بھی راستہ روک رہا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. بتائیے، ہم سے تو آئے ہیں آپ کے پاس، بتائیے. کہ اس کے بعد یہ ہوا جب اس نے کہا کہ ہم ادھر سے بھی راستہ روکیں گے، 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 تو لب قدرت پر مسکراہٹ آئی اور کہا میرے جاہل بندے، تو نے میری طرف آنے کے لیے ہر راستہ روکنا چاہا، مجھے اس سے چوک ہو گئی. کیا چوک ہوئی؟ تو سمجھتا تھا کہ ڈائریکشن 4 ہوتے ہیں، سمتیں 4 ہوتی ہیں، ادھر 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 ادھر، سمتیں 6 ہوتی ہیں. 4 سمتیں ادھر 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 اور 2 سمتیں اوپر اور نیچے، یہ تو بھول ہی گیا. 4 سمتیں تیری ہو گئی، 2 سمتیں میری ہو گئی. تیرے بہکانے کے بعد جو سجدے میں سر رکھ دے گا اسے بخش دوں گا، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اسے. یہ 2 سمتیں بند نہ ہونے دیجیے عزیزوں، اور جو ان 2 سمتوں کو بند کرنا چاہے سمجھ لیجیے وہ کون ہے. سمجھ لیجیے یہ 2 سمتیں اللہ نے، اب کون آدمی سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. غلطی ہو جائے سجدے میں، سر کو سجدے میں بہت طاقت ہے. میں انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا، سجدے میں بہت زبردست طاقت ہے. خیر، تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. میرے عزیزوں،
اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور اپنے رب کا ذکر کیا، رب حقیقی کا، تو جو دولت مند ہوتے ہیں وہ ذرا اسٹوپڈ بھی ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ ایک نبی خدا سے کہا قرآن، جناب موسیٰ نے جواب دیا کہ ربنا الذی، توجہ ہماری، ربنا الذی، بچوں سنو، ربنا الذی اعطى كل شيء ثم اعطى خلقه كل شيء ثم هدى۔ میرا رب، میرے رب نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس پورے سنسار کو، پورے یونیورس کو پیدا کیا ہے، مگر جس نے پیدا کیا ہے اس نے جو دین ہمارے لیے بنایا ہے وہ اسلام، خود مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو بچے پیدا کرنے کا شوق ہے آوارہ بنانے کے لیے، پڑھاتے نہیں اس کو، یہ تمہاری کمزوری ہے، تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ اشارہ ہے ہر وہ چیز جس کو اس نے پیدا کیا اس نے اس کو گائیڈنس دی ہے، بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا۔ بھائی یہ مجھے کرنا ہے تاکہ آپ سبق حاصل کریں کہ آپ کے معبود کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کو پیدا کرنے کے بعد اس کو گائیڈنس سے، ہدایت سے، رہبری سے محروم نہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ، اب مجھے آسمانوں کی تو خبر ہے نہیں، میں زمین میں بیٹھا ہوں، نہیں بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ آپ کی نظروں میں پست مخلوق کون سی ہے جہاں بیٹھے ہیں؟ یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں، یہ زمین جو بچے پیشاب کرتے ہیں یہ چپکی بیٹھی ہوئی ہے، غلازت ہوتی ہے چپکی بیٹھی ہوئی ہے، اسے کھودا جاتا ہے چپکی بیٹھی ہوئی ہے، نہریں بنائی جاتی ہیں چپکی بیٹھی ہوئی، بلڈوزر چلائی ہے چپکی بیٹھی، چپ چپ چپ۔ کوئی مظلوم اگر چپ رہے، کوئی مظلوم اگر چپ رہے تو ہوشیار ہو رہے، کوئی مظلوم اگر چپ ہو جائے ہوشیار ہو رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں علماء میں قیامت کے بارے میں کہ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ کہا کا فرماتے ہیں، میں نے اسی جملہ پڑھ دیا، اِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، زمینوں کے بارے میں اس کا سوال ہوگا کہ زمین کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ میں ایک کہہ کے بات آگے بڑھتا ہوں، زمین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ تراب کا اگر حق چھینا گیا اس کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا وہ تراب کے بارے میں چھوڑ دیا جائے گا؟ حتی عن البقاع، تم سے زمینوں کے بارے میں سوال کیا ہو جائے گا، تم نے زمینوں کو گندا تو نہیں کیا؟ مسلمان کبھی زمین کو گندا نہیں کرتا۔ النظافۃ شطر من الایمان، صاف شفاف پاک پاکیزہ نیٹ کلین رکھنا یہ زمین کا حق ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ بس آگے میں نہیں کہنا چاہتا، اب یہ زمین بیچاری یہ قیامت کے میدان میں فریاد کرے، جنہوں نے قیامت زمین پر ظلم کیا ان کے بارے میں کہے کہ مجھ پر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یا مجھ پر یہ ظلم ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اچھا، اب زمین اللہ کے بارے میں، اللہ سے بندوں کے بارے میں فریاد کر رہی ہے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا اور یہ ظلم ہوا۔ یہ زمین سب سے زیادہ کم قیمت ہے، مگر قرآن کہتا ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس کو پیدا کیا اس کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ آپ کو اس کی ہدایت کی خبر نہیں ہے، this is something else، یہ کچھ نہیں۔ ذرا جو نباتات کے، باٹنی کے یا جیولوجی کے ماہرین ہیں ان سے آپ پوچھیں، دیکھیے بات کرتا ہوں، اللہ کو توفیق عطا فرمائے اور اتنی بڑی مسجد اور تعمیر ہو، یہ اتنا بڑا
قطع ہے، فرض کیجئے کہ یہاں پر زمین مسجد نہ ہوتی، خالی زمین ہوتی، آپ نے یہاں پر ایک امرود کا درخت بویا، یہاں پر آم کا درخت بویا، اس کے پہلو میں فرض کی شریفے کا درخت بویا، چند تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ نے مختلف قسم کے 40-50 درخت لگا دیے۔ زمین میں منرلز محدود ہیں جو درختوں کی غذا بنتے ہیں، مگر ادھر آپ نے کسی درخت کا بیج زمین میں ڈالا، اور زمین کو جو پروگرام اللہ نے ہدایت کا فیڈ کیا ہے، اس کے لحاظ سے اس نے آگے بڑھ کر جس درخت کو جس کوانٹٹی میں منرلز چاہیے تھے وہ فیڈ کرنا شروع کر دیا۔ جس درخت کو جو منرلز چاہیے ہیں، جتنی کوانٹٹی میں مقدار میں، نہ منرلز بدلتے ہیں نہ کوانٹٹی بدلتی ہے، وہ فیڈ کرنا شروع کر دی۔ اگر وہ فیڈ نہ کرے تو قیامت آ جائے، امرود میں آم نکلنے لگے، آم میں امرود نکلنے لگے، درختوں کا مدہ خراب ہو جائے، پھل بالکل بیکار ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اب سے ہزاروں برس پہلے زمین کو جو کچھ پڑھا دیا تھا کہ آم بویا جائے تو یہ منرلز اتنی کوانٹٹی میں، امرود بویا جائے تو یہ منرل اتنی کوانٹٹی میں، ہزاروں برس سے وہ اس اللہ کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ جس کو پڑھا دیتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ زمین بھولے کبھی آج تک؟ حافظ جی بیچارے بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کا وہ بھی انسان کو پڑھانے والا بھی انسان ہے، بھول جاتے ہیں، ہم انسان بھول گئے آتے ہیں۔ زمین نہیں بھولتی، اگر اللہ پڑھائے، جس کو اللہ پڑھائے وہ کبھی نہیں بھولتا، تو جب زمین نہیں بھولتی تو رسول کیا بھولے؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجا۔ آج میں آپ کو اللہ کی قدرت، طاقت، انرجی، فورس یہ بتاتا ہوں۔ کتنے ارب خرب درخت نکلے ہیں زمین کے اوپر، کوئی ایک فریاد کرتا ہوا نہیں نکلا کہ مجھے بدعزمی ہو گئی، زمین نے غلط منرلز مجھے دے دی۔ اچھا، آپ جلدی سے آگے بڑھیے، درختوں پر آ جائیے۔ اس میں سے بہت سی باتیں آپ کو نہیں معلوم ہوں گی، اسی لیے میں کہتا ہوں سائنسز پڑھیے، ٹیکنالوجی اپنائیے ایمان کے ساتھ۔ دیکھیے میں بات کر رہا ہوں، بس توجہ فرمائیے۔ اگر ایمان کو چھوڑ کر، اگر دین کو چھوڑ کر آپ نے ٹیکنالوجی اختیار کی تو اوباما بن جائیں گے، اور اگر ایمان کے ساتھ ٹیکنالوجی اختیار کی تو حسین حسن روحانی بن جائیں گے۔ دونوں مثالیں آپ کے سامنے، صلوات پر محمد و آل سامنے کون سے درخت لگے ہیں؟ سب سے زیادہ نیم کے ہوتے ہیں مثلا۔ نیم کے کتنے درخت اللہ نے پیدا کیے ہوں گے، کچھ گنتی ہوگی، کوئی سپر کمپیوٹر بھی نہیں پتا۔ اور ہر نیم کے درخت میں کتنی پتیاں نکلتی ہیں، برسوں زندہ رہتا ہے، خزاں ہوتا ہے، باہر ہوتی ہے، خزاں ہوتی ہے، باہر آتی ہے، خزاں ہوتی ہے، باہر آتی ہے۔ آپ خدا کے لیے کسی باٹنی کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیے، میری بات پہ اعتبار نہ کیجیے۔ میرے دیکھنے میں وہ دو پتیاں نیم کی ایک طرح کی دکھائی دیں گی، ایک قد ہوگا، ایک قامت ہوگا، ایک صورت ہوگی، ایک شکل ہوگی، لیکن کسی باٹنی کے، کسی نباتات کے ایکسپرٹ سے پوچھے گا تو بتائے گا اللہ نے دنیا میں کسی بھی درخت کی دو پتیوں کو ایک طرح کا نہیں بنایا۔ بیٹا جسٹ امیجن، بیٹا غور کرو، دو پتیاں اس نے درخت کی، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کی قوت مطلق، جب تک ایبسولوٹ انرجی اور پاور کے آپ پہل لو یہ صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، یہ تو درختوں کی دو پتیاں ہوں گی، کہ کسی بھی درخت کی دو پتیاں کبھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ باٹنی سیکھنا چاہو گے تو تمہیں باٹنی کتابوں میں جاننا پڑے گا، فزکس سیکھنا چاہو گے اسی کتابوں میں جاننا پڑے گا، لیکن مجھے پہچاننا چاہو گے تو چاہے جہاں چلے جاؤ، جس چیز پر چاہے نظر ڈالو، جس چیز پر چاہے نظر ڈالو۔ ایک وقت میں کیا کہوں، ارے بھائی تم کو ہمیں کوئی، ارے اپنا ہاتھ تو دکھائی دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو دیکھو۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ
خالی انگوٹھے میں جو نشان ہوتے ہیں، اب کئی خراب انسان اب تک پیدا ہو چکے ہوں، اتنا سے بچا ہے انگوٹھا ہے بھائی۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا اچھے صاحب، اور پھر برے صاحب۔ ہاں بھائی میں بتا رہا ہوں، معلوم ہو رہا ہے۔ اچھے صاحب وہ جالی مشہور تھے، جالی مطلب جال پھرے بہت کرتے۔ خیر وہ تشریف لائے ہمارے پاس، ہم نے کہا کہ میں نے سنا اچھا ان کا خاص فن کیا تھا؟ جعلی دستخط بنانا۔ ایسی بناتے تھے کہ دستخط کرنے والا بھی نہ پہچانا۔ ابھی اس کا مجھے خود ہی میں نے کہا، میں نے سنا دستخط کی نقل بہت زبردست کرتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں میرے وہ لڑکا زندہ سے کروں گا۔ اب میری دستخط ایسی ہوتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ اس کی نقل تو کری کر لیں۔ میں نے کہا میری دستخط کی نقل کیجیے تو پہچانوں کر لائیے۔ انہوں نے کاغذ اٹھایا بھائی، 2 برابر کے ٹکڑے کیے، کہا ایک ٹکڑے پہ آپ دستخط کر دیجیے۔ میں نے دستخط کر دی۔ انہوں نے اس بھیا سے میں بتاؤں ممبر بیٹھا ہوں تو اس ٹکڑے کو یوں دیکھا، اور جو بلینک ٹکڑا تھا خالی اس کو یوں رکھ کے، ارے اسی سیکنڈ یوں کر کے اور یوں میں نے کہا کہ اس میں آپ بھی دستخط کون سی میں کر دوں؟ بولا 1-2 سیکنڈ کے اندر میں کوئی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے کی نقل بنائی جا سکتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کی نقل نہیں کرے۔ ہم پانی پلاتے ہیں کہ پہلی بات یہی ہے کہ بر کے درختان سبز در نظر ہوشیار ہر واقع دفتر اسمان فتح کے۔ کسی چیز کو اٹھا لو، معرفت الہی کی کتاب، کھلی ہوئی کتاب تمہیں نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا اب پہلے تو انسان کو یہ معلوم تھا کہ خالی انگوٹھے کے جو نشانات ہیں، اچھا اس میں دیکھو بچوں بیٹا تم کو نہیں معلوم ہو تو میں تم کو بتا دوں کہ اگر کسی وجہ سے میرا انگوٹھا جل جائے، کھال جل جائے اور کچھ عرصے کے بعد بیٹا دوسری کھال پیدا ہو تو وہ کھال جانتی ہے کہ اس پر کون سے نشان بنے ہوئے تھے، وہی نشان لے کر وہی نشان لے کر۔ یہ ایبسولوٹ پاور کے بغیر بیٹا ممکن نہیں ہے، مطلق قوت کے بغیر یہ شے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اور آگے بڑی سائنس کا، یہ خالی انگوٹھے میں نسبت نہیں ہے، صنعت نہیں ہے، انگلیاں۔ اب آپ جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورے پنجے کی، یورپ میں امریکہ میں جہاں جائیے پنجے کی چھاپ لی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر نشان جو ہے وہ بے مثال ہے۔ اب اور نئی چیز شروع ہوئی، پہلے تو پنجے بنتے تھے، اب ان کا تو دیکھیے ہم کو، کیونکہ تم کو دیکھنے میں کیا ہے، ان کا ہم کو دیکھیے، آنکھیں کھول کے ہم نے ان کو گھورنا شروع کیا، کیمرہ دبا، اس نے ہماری آنکھ کی تصویر لے لی۔ ان کا خالی انگوٹھوں کے نشان ہی بے مثال نہیں ہے، ہر انسان کی آنکھ کی پتلی بھی الگ ہے۔ میں آج آپ سے نہ پڑھا بس اسی طرح پڑھوں گا، یہ سن لیجیے، ہر انسان کی آنکھ کی پتلی بھی ابھی خراب کتنے انسان پیدا ہو چکے ہوں گے، یہ کون سی قوت ہے اتنی سی پتلی ہے؟ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی خدا کی صنعت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو چیز بناتا ہے بے مثال بناتا ہے۔ کیوں بے مثال بناتا ہے؟ جہاں چیزیں ٹھپے سے بنتی ہیں وہاں ایک ہوتی ہیں سب۔ ٹھپا جانتے ہیں نا، سانچے میں جو چیز بنتی ہے وہ سب ایک ہی طرح کی نکلتی چلی آئے گی، اس کا مطلب وہ سانچے میں نہیں بناتا، صلی اللہ علیہ محمد والا۔ کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ ہمارا بالکل جو ابتدائی بچپنا تھا اس وقت ٹیلی فون کا بہت ہی رف ماڈل تھا جو سامنے آیا تھا۔ ابھی ٹیلی فون ضروری تھا اس لیے کہ ہم اس مسجد کی چھت پر جا کر کتنے بھی زور سے چیخیں، آپ بھیا کیا کرتے ہیں میں آواز نہیں پہنچا سکتا، لاؤڈ اسپیکر بھی لگاؤ نہیں پہنچا سکتا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی فون ایجاد ہوتی ہے۔ ٹیلی فون میں مشکل یہ ہوئی ٹیلی فون اپنی جگہ رکھا ہوا ہے اور میں مووی ہوں، کبھی یہاں ہوں کبھی وہاں ہوں کبھی وہاں ہوں کبھی وہاں ہوں، تو ٹیلی فون کیسے استعمال کروں؟ موبائل ایجاد ہو گیا۔
اب موبائل میں کیا کیا چیزیں آ گئی اس سے بہتر آ گئی سب معلوم نہیں معلوم کیا کیا چیزیں اس میں آ گئی. بچے جانتے میں نہیں جانتا بھائی, سیدھی بات جو میں بتا دوں. تو موبائل آ گیا. اب جو حضرات یورپ امریکہ وغیرہ گئے ہیں, یہاں بھی شاید لوگوں کو معلوم ہو گیا, آ چکا مجھے معلوم تھوڑی ہے. اب اس میں ایک پرابلم ہے کہ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں کار کو, ٹیلی فون بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, ڈائل کریں تو شہری ہاتھ سے نکلتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, گاڑی کو روکیں. ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے. اب جو موبائل ایجاد ہوئے ہیں وہ وائس ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں. وائس ایکٹیویٹڈ موبائل بولتے ہیں کہ آپ کو نمبر ملانے کی یا پش بٹن سسٹم نہیں ہے. آپ نے ایک بٹن دبایا اور آپ نے کہا قلب صادق, اس نے میرا نمبر ڈائل کر دیا, بات شروع ہو گئی. آقا پویا کا نام لے لیا, بات شروع ہو گئی. کوئی صاحب دور سے دیکھے تھے کہ یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو ان کا ٹیلی فون خوب ہے, تو اس سے کہو قلب صادق وہ ڈائل کر دیتا ہے, آقا پویا کا وہ ڈائل کر دیتا ہے. میں گیا, کسی کی دل میں بیمانی آئی, وہاں کے بیٹھ گئے ٹیلی فون کے پاس. اب وہ کہہ رہے ہیں قلب صادق, وہ بیٹھا چکا. آقا پویا بیٹھا چکا. اب غصہ آپ کر رہے ہیں. ابھی یہ بھی ہم نے سنا, نام لیتے ہو ڈائل کرتے ہیں, آپ نام پر نام نام پر نام نام پر نام لے رہے ہیں, وہ ڈائل نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ یہ ایجاد کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہر انسان کی آواز بھی الگ ہوتی ہے. بھائی آپ پتا کے لیے غور کی جائے, یہی رنگ آ گیا, بس سنتے رہیے. پھر میں دوسری چیزیں پڑھوں گا. آپ دیکھنا, ہر انسان کی, جو مر گئے وہ اپنی آواز لے کر چلے گئے. جو زندہ ہیں 7 ارب آبادی کی اس وقت ہے, تو اس وقت بھی 7 ارب طرح کی آوازیں موجود ہیں. آپ نہیں پہچانتے, آپ ساری آوازوں کو ایک سمجھتے ہیں, لیکن وہ وائس ایکٹیویٹڈ موبائل آپ کی آواز کو پہچانتا ہے کہ یہ ہے میرے مالک کی آواز, اسی علاوہ کوئی آواز آئے گی تو مجھ پر اطاعت واجب نہیں ہے. ہمارے بنائے ہوئے موبائل میں یہ صفت ہے کہ وہ ہماری آواز پہچانتا ہے, تو جس کی بارگاہوں میں ہم دعا کرتے ہیں, کیا وہ ہماری آوازیں نہیں پہچانتا؟ آپ کہتے ہیں امام نے فرمایا یہ دعا کرو, دعا قبول ہو جائے گی, یہ دعا کرو, مجھے ہم کرتے رہتے موبائل سے بات کرتے تو دیکھیے, موبائل اگر آواز پہچانتا ہے تو جو آپ اور آپ موبائل دونوں کا پیدا کرنے والا ہے, وہ آپ کی آوازوں کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ سلام پر محمد ایک مرتبہ اور سلوات پڑھیں آپ لوگ. بس سنی حضرات میرے بھائی, شیعہ حضرات میرے بھائی, قرآن پر میرا ایمان. قرآن نے کہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. میں ایسے سے پڑھتا ہوں کہ یہ بھی لوگوں کے دماغ میں بھر دیا گیا کہ شیعوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا. اس لیے میں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں پڑھتا رہتا ہوں کہ یہ شرف اگر آپ کو حاصل ہے, بیچ میں پیچھے نہیں ہے آپ سے, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے, اللہ مبارک کرے, ہم کو یاد ہے. تو اب اگر ہم ذرا اس پر غور بھی تو کرتے ہیں. ارشاد ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آگے پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. میں سب سنیوں سے, آپ دیوبندی ہیں میرے بھائی ہیں, بریلوی ہیں میرے بھائی ہیں, اہل حدیث ہیں میرے بھائی ہیں, مقلد ہیں میرے بھائی ہیں, غیر مقلد ہیں میرے بھائی ہیں. ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی ایسی شے معلوم ہے مفید جو ہمارے بھائی کو نہیں معلوم تو اس کو بتا دیں. ان سے بتا رہا ہوں, آپ سے ہی بتا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم اسے خالق کر رہے ہیں, مالک, جس کے ہاتھ میں شفا ہے, جس کے نام میں شفا ہے. مولا علی نے فرمایا یا من اسمہ دواء و ذکر شفا. دعائے قبیل میں ہے کہ نہیں؟ مولا غلط کیا نہیں ہے, دعائے قبیل میں کہ نہیں بتائیے. یا من اسمہ دواء ہے وہ کہ جس کا نام دوا ہے, نام لیا غلط گیا, ذکر ہو شفا, اور اس کا ذکر شفا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں وہ آیتیں نازل کی ہیں شفاء و رحمۃ للمؤمنین, جو مومنین کے لیے شفا ہے,
شفا کے معنی یعنی کہ بخار ہے شفا ہے، نزلہ ہے شفا ہے، نہیں، ہر مرض، چاہے جسمانی مرض ہو، چاہے روحانی مرض ہو، چاہے اخلاقی مرض ہو، ہر مرض کی شفا ہے قرآن، واللہ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ میں آپ سے بس وقت ہو گیا۔ مولا علی ظاہری بیماری کی مثال دے رہا ہوں، نفسی۔ ایک جہاد میں تشریف فرما ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ کا ایک سپاہی بڑے جوش سے جنگ کر رہا تھا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں، اس کا جواب دیجیے، میں کہوں مصلحت نہیں ہے نہ پوچھیے، تو آپ یہ نہ سمجھے گا مجھے جواب معلوم نہیں ہے، مصلحت نہیں کہ بتاؤں، یہ بتاؤں اکیلے میں چپکے سے پوچھے گا بتا دوں گا۔ تو اب ارشاد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ایک جنگ ہو رہی ہے، مولا علی کا ایک سپاہی بڑے جوش و شجاعت پہ جنگ کر رہا تھا، ہاتھ کٹ گیا، کسی دشمن نے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کے مولا کیا کروں، جہاد کا شوق ہے، تمنا شہادت کروٹیں نہیں رہی دل میں، مگر ہاتھ ہی کٹ گیا۔ مولا اور ملا میں فرق ہے، مولا کے پاس مشکل لے جائیے وہ مشکل حل کر دیتے ہیں، ملا کے پاس کوئی سادی بات لے کر جائیے وہ مشکل بنا دیتا ہے۔ عام سال بھائی اس سے کم تو ہم راضی نہیں ہیں، اس سے کم پر ہم راضی نہیں، ہم دیکھتے ہیں روز ملا عالم تھوڑی ہوتا ہے، کار ملا فی سبیل اللہ فساد علامہ اقبال کہتے ہیں، اے پشت ملائیو سلطانیو ملائیو پیری، علامہ اقبال کہتے ہیں، تو وہ بھی ناراض ہے۔ تو اب وہ مولا پاس لے کر آئے، کیا کروں؟ آپ نے کہا نو پرابلم، کوئی بات نہیں، کہاں ہے ہاتھ؟ اس نے ہاتھ دے دیا، مولا نے کٹا وہاں جہاں تھا وہاں جوڑا، رومال ڈالا، ایک چند سیکنڈ لب ہلے کا رومال ہٹا، رومال ہٹایا، ہاتھ جوڑا، ہاتھ جوڑا بھائی۔ اب قرآن سامت کی آیتیں جب قرآن ناطق کی زبان پائیں گی تو کیا اثر نہیں؟ آپ دیکھیے یہ تو ہاتھ کیسے ہوئی، یہ بتائیے کیا پڑھا آپ نے؟ یہ بتائیے کہ مولانا کا تمہارا ہاتھ جڑ گیا وہ کافی ہے، اب کیا پڑھا، تمہیں کیا تعلق ہے؟ نہیں بتائیے کیا پڑھا، کہ بتاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا، اب ہو جانے دیجیے، بتا دیجیے کیا پڑھا آپ نے۔ مولانا کیوں نہ کہتے نہ پوچھ نقصان ہو جائے گا، تو کہتے بتا دیجیے۔ مولانا کا کچھ بھی نہیں، میں تو سورۃ الحم پڑھا کر بس، لگا بس کھٹ، ہاتھ جو تھا وہ الگ ہو گیا، صلوات پر محمد والا۔ اس لیے اگر کوئی ذمہ دار عالم کبھی آپ سے مسئلے کا جواب نہ بتائے تو اس کو جاہل مت سمجھیے گا، مصلحتیں ہوتی ہیں، قومی مصلحتیں ہوتی ہیں، بعد میں ہم نہیں بتاتے، کوئی اکثر جو بڑے مجھ سے بہتر بنا وہ نہیں بتاتے۔ تو اب تو میں بات آپ سمجھ سکتا ہے، مناسب پڑھنا آپ نے دیکھ لیا، جسمانی نقص سورۃ الحم کی تلاوت نے اسے دور کر دیا، مگر اس کے بعد جو ٹکڑا ہے وہ بہت قیامت کا ٹکڑا ہے۔ سنیوں سنو بیٹا، بھائیوں سنو، شیعوں سنو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں ہم وہ سب نازل کرتے ہیں جس سے مومنین کو شفا بھی ملے، ان کے لیے رحمت بھی ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن کبھی کوئی ظالم اگر کسی علاج کے لیے چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو یا اخلاقی ہو قرآن سے مدد لے گا تو قرآن اس کے مرض میں اور اضافہ کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر شیعوں سے بھی سنیوں سے بھی ہر مسئلہ کے لوگوں سے، آپ سنی ہیں شوق سے سنی رہیے، آپ دیوبندی ہیں شوق سے دیوبندی رہیے، آپ شیعہ ہیں شوق سے شیعہ رہیے، مگر ایک عہد کر لیجیے، اگر میں آیت صحیح پڑھ رہا ہوں، ترجمہ صحیح کر رہا ہوں، تشریح صحیح کر رہا ہوں، کہ اس مجلس سے آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ میں پہلے شیعوں سے کہتا ہوں کہ اس آیت پر اگر آپ کا اعتبار ہے تو یہاں سے عہد کر کے اٹھیے کہ ہم کسی سنی پر ظلم نہیں کریں گے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔
سنی حضرات سے معتبرہ جماعت سے کہ وہ اٹھیں یہاں سے کہتے ہوئے کہ ہم کسی شیعہ پر یا ہمارے مسلک کا نہیں ہے، مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ظلم نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے دیکھیے جو پیچیدگی پیدا ہوتی کیوں اگر آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو ایک اکیلا دواخانہ آپ پاس قرآن ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ وہ صاف کرا ہے کہ اگر ظالم ہم کو اختیار کرے گا، استعمال کرے گا تو اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے میرے اور دیکھیے کوئی میں بھی کہہ بھی رہا تھا جو قرآن صامت کی صفت ہے وہی قرآن ناطق کی صفت ہے۔ میں نے بھی آپ خدمت میں کہتا ہوں اور تشریف فرماتے ہمارے یہاں ایک ہندو ہیں آچاریہ پرمود، وہ بنارس میں تقریر کر رہے تھے، وقت آچاریہ پرمود بنارس میں تقریر کر رہے تھے، ہر جگہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں اور ہندو کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، کون صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہا دونوں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دونوں کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا دونوں یوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے بھی ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں بھی ہوتے۔ کسی نے پوچھا کون ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے؟ کہا جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہوتی ہے وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوتی ہے وہ سنی ہو یا شیعہ وہ دہشت گرد نہیں بنتے ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، یہ پاکیزگی روح کی ضامن۔ بس اللہ اب مجلس ہے، میں کیا آپ کے سامنے رس کروں گا کہ آپ واقعی یہ بات ہے، کسی کے برا ماننے کی بات نہیں، میں تو مسلمانوں کو ملانا چاہتا ہوں، جلانا نہیں چاہتا ہوں۔ دشمنی ہے علی سے، علی کے دشمن بہت کم ہیں، یا مجھے موجود دیں 2-3 گھنٹے کا میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ علی کے دشمن بہت کم ہیں، جتنے ائمہ گزرے ہیں سنت کے وہ سب دوستدار علی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ کر دوں گا اس کو واقعات اس وقت میرے اوپر آپ کے اعتبار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے محبت علی کو اپنا ٹارگٹ کیا آپ کا لشکر بہت بڑھ جائے گا، سمجھے میں بات کر رہا ہوں؟ اگر محبت علی کو ٹارگٹ بنایا آپ نے تو آپ کا لشکر بہت بڑھ جائے گا، سوائے خوارج کے کوئی ایسا نہ ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑا نہ ہو جائے۔ اپنے لشکر کو بڑھائیے، بی پازیٹیو، ڈونٹ بی نیگیٹو، سمجھ رہے ہیں؟ بس باقی باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں۔ اب آج تو بس میں آپ کے سامنے کیا کروں، وقت سارا ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ کسی نبی کے اہل بیت کے ساتھ اس نبی کی امت نے وہ ظلم نہیں کیا جو رسول کے اہل بیت کے ساتھ رسول کی امت ظلم کیا۔ کس پر رحم کھایا؟ حسین کی کیا خطا تھی؟ حسین پر رحم کھایا، علی اکبر پر رحم کھایا، عباس پر رحم کھایا، قاسم 12, 13, 14 سال کا بچے پر ایک رحم کھا لیتا ہے۔ اس بچے کی زندگی میں لاش پامال نہیں ہوگی۔ اس قاسم کا چھوٹا بھائی عبداللہ ابن حسن وہ تو 10-11 سال کا تھا، اس کو تیر کا نشانہ بنایا گیا، حسین کے جسم کو گلے باہر ڈالے، حسین سے پیار کر رہے، اور پھر خود رسول کا نواسا۔ بہت ختم ہو گیا، میں زیادہ مسائل انشاءاللہ کل پڑھ دوں گا آپ کے ساتھ۔ عزیزوں میں سنی حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں، میں نے عربی لٹریچر پڑھا ہے خوب، عربک ہسٹری بھی پڑھی میں نے، مجھ سے آپ نے پڑھی ہوگی۔ آپ خود فرمائیے، اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ اگر کسی سے بہت زیادہ دشمنی ہوتی تھی اور اسے ذلیل کرنا ہوتا تھا تو اس کو قتل کرنے کے بعد جاہل عرب اس کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے تھے۔ پڑھ لیجیے تاریخ عرب، میں نے پڑھی ہے، عربک ہسٹری پڑھ لیجیے۔ اسلام رحمت للعالمین کی ذریعہ آیا تھا، اسلام نے سختی سے پابندی لگا دی، کافر ہو مشرک ہو کچھ ہو، تم پر اگر وہ حملہ کر رہا ہے تو دفاع میں قتل تو اسے کر سکتے ہو، مگر بس قتل ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار تمہاری رک جائے، اب اس کے ناک کان نکال سکتے ہو، اس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑا سکتے ہو۔ اسلام کافروں اور مشرکوں کو جو حق دیتا تھا مسلمانوں نے رسول کے نواسے کو وہ حق بس زیادہ حسین خیمے جل گئے، عصر عاشور کا وقت ہے،
زینب جنیب خیموں کی رات پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ فضا دوڑتی ہوئی آتی ہے, کہتی بی بی آپ تو یہاں اطمینان سے بیٹھی ہیں, آپ پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. شہزادے نے کہا اب کیا مصیبت آئے گی؟ علی اکبر قتل ہو گیا, قاسم قتل ہو گیا, لاش بھائی شہید ہو گیا, اب ہے کیا جو مصیبت آئے گی؟ خیمے جل گئے, چادر. کہا نہیں بی بی آپ کو سب سے بڑی مصیبت آنے والی. نے کہا وہ کیا مصیبت؟ کہا بی بی آپ یہاں بیٹھی ہیں, میں میدان کربلا میں تھی. بی بی میں نے خود دیکھا ہے کہ پشتر ساتھ اپنے گھوڑے کو لشکر کے درمیان دوڑا دوڑا کر کہہ رہا ہے کہ سواروں ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں, ابھی حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا. بس یہ سننا تھا کہ زینب تو ارے 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 فضا کیا کہہ رہی, کیا میرا علی اکبر پامال ہو جائے گا؟ کیا محمد پامال ہو جائے گا؟ یہ فریاد کرتی میدان کربلا تک آ گئی. اتنی دیر میں منظر بدل چکا تھا, بس میں سے 1 منٹ پکڑ نہیں, منظر بدل چکا تھا. اب وہ وقت آیا تھا کہ جب سرسار نے اعلان کیا تو سب سے پہلے پھول کا رسالہ نکل کر سامنے آیا. کیا ہمارے سردار قبیلہ کی لاش پامال ہو جائے گی؟ ہاں, پہلے ہم سے جنگ ہوا, ہم جانے دے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے. جو توحید نہیں بول رہے. پنجر صاحب نے کہا کہ اچھا اپنے سردار کی لاش اٹھا لی. علامہ رشید قرابی اللہ مقام, میں نے ان کی زبان سے خود سنا ہے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پور کے رسالے کے سپاہی پور کی لاش اٹھا کر کاندھوں پر لے کر چلے تو اکڑتے ہوئے چلے, اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش بس. وہ بتا قبیلہ ثقیف کے لوگ حضرت اکبر کے ہر ایک کے بچے زہیر کے بتانے والے حبیب کو بتانے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا زینب کو یہ امید نہ ہو رہی ہوگی کہ جب سب کے بتانے